نصاب تعلیم کا دوستانے سی وقار حاکم وقت کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ فیض آباد اب بھی خالی پڑا ہے. مسٹر چپس کا ٹاپک فل فور نکالو اور اس کی جگہ صلاح الدین ایوبی کو پڑھاؤ. یار یہ ملک تب آزاد ہوگا جب شہیر سیالوی یہ پشتونوں والی چادر اور بلوچوں کی دستار پہن کے کسی چوکی سے گزرے گا, اسے وہی عزت ملے گی جو پینٹ کوٹ پہننے والے کو ملتی ہے. یہ ملک حقیقی معنوں میں اس دن آزاد ہوگا جب لوگوں کی مخبریاں کرنے والے 20-20 روپے کے پیچھے ایک ایک مجاہد کو شہید کروانے والے وہ لوگ جن کو انگریز یہاں سے جانے لگا تو صبح کی اذان ہونے کے بعد گھوڑے پہ بٹھایا اور اس کے سر پہ دستار باندھی اور کہا کہ گھوڑے کو دوڑاؤ. مغرب تک وہ گھوڑا دوڑتا رہا, مغرب تک جتنی زمین تک وہ گھوڑا دوڑا. کہا کہ یہ زمین تمہاری ہے, تم یہاں کے نواب وڈیرے ہو. آج کے بعد اس ملک سے نوابوں کے نظام کو ختم کرنے کا پہلا اعلان یہ نوجوان کرتے ہیں کہ انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کو ہم نواب نہیں مانیں گے. آج ان کی اولادیں آپ پہ قابض ہیں. یہ نواب, یہ وڈیرے, یہ جاگیردار جو پچھلے 70 سالوں سے تم پہ قابض ہیں اور جنہوں نے اس قوم کی بیٹی کو بیچا, یہ لوگ جنہوں نے رات کی تاریکی میں نور خان اربیز سے کرنل جوزف کو باہر بھیجا, وہ لوگ جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو باعزت طور پہ بری کیا, ایسے تمام لوگ چاہے کہیں بھی موجود ہے, یہ ہزاروں نوجوانوں کا مجمع ان پہ لعنت بھیجتا ہے, لعنت بھیجتا ہے, لعنت بھیجتا ہے. پٹھانوں گوار ہے نا, وقت پہ اگر نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو مجھے خیبر پختونخوا میں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اگر وقت پہ جب پہلا ڈرون اٹیک فاٹا پہ گرا اس کے اگلے دن ہی نیٹو کی سپلائی کو روک کے اس کے کنٹینر کو جلا دیا جاتا تو دنیا میں بغیرت نہ کہتی. اگر وقت پہ جس دن انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے کلبھوشن یادو کا ہندوستان نے اسٹے آرڈر لیا, اس کے اگلے دن اے پی ایس پشاور کے سامنے اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا تو ہم غیرت مند کہلاتے ہیں. اگر وقت سے ختم نبوت کے حلفنامے میں ترمیم کرنے والے کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو ہمیں فیض آباد سے 8 جنازے نہ اٹھانے پڑتے. عمران خان اگر جس دن فرانسیسی صدر نے گستاخی کی اس کے اگلے دن تم اس کے سفیر کو لات مار کے ملک سے بھیجتے تو شاید آج تم طیب اردگان سے بڑے لیڈر کہلاتے. 1920 کی تحریک خلافت اور 1857 کی جنگ آزادی میں اس کے بعد انگریزوں کے میس میں صرف وہی بندہ شراب سرو کر سکتا تھا جس کی چہرے پہ داڑھی ہے. گیٹ پہ انگریز کی میم صاحب کو ریسیو کرنے اور اسے سلوٹ مارنے والا صرف وہی ہوتا تھا جس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں, اور 5 سٹار ہوٹل کے باہر صرف وہ کھڑے ہو کے انگریزوں کا استقبال کرتا تھا جس نے شیروانی پہنی ہوئی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انگریزوں نے ہمارے روایات, ہماری ٹرمز, ہماری ٹریڈیشنز کا نقصان کیا. مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی بڑے بڑے میس میں یہی کام ہو رہا ہے, بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹلز میں یہی کام ہو رہا ہے.